ہونے والا ہے، اور آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں احمد مشتاق بھائی. تھینک یو احمد بھائی، آپ نے پوڈ کاسٹ کی انویٹیشن ایکسیپٹ کی. مور دین ویلکم ولید، کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے انٹروڈکشن کے بارے میں تو آپ اگر ہمیں انٹروڈیوس کروا دیں ہماری آڈینس کو اور مجھے. ضرور ضرور ولید، جسٹ وانٹڈ ٹو آسک یو اے کوشچن. شوڈ آئی شیئر دا سیم لنک؟ جو سیم لنک ہے وہی میں لنکڈ ان پہ شیئر کر دوں؟ دیٹس اٹ. ابھی پروفائل پہ آ رہا ہوگا لائیو، تو وہاں سے ہی آپ جو ہے وہ شیئر کر دیں، یا یہاں سے کرنا، یہاں سے لنک شیئر کر سکتے ہیں تو لنک. لیکن بلکہ آپ کو میں اگر ٹیگ کر دوں تاکہ یہ آپ کو آسانی رہے. ٹھیک ہے. جی، میں نے نا لنکڈ ان پہ آپ کو ٹیگ کر دیا ہے. فیس بک پہ بھی میں ابھی کر دیتا ہوں تھوڑی. ایک سیکنڈ میں اسٹارٹ کرتے ہیں. میں اپنے شیئر کر لیتا ہوں باقیوں سے بھی. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. اوکے. جی، میں نے فیس بک پہ بھی آپ کو ٹیگ کر دیا. سوری، اس کو مینشن کر دیا پوسٹ کے اندر. بیسٹ. جسٹ گیو می اے سیکنڈ. چلیں ٹھیک ہے، میں نے ایک ای میل بھی شوٹ کر دیا ہے، تو آئی ہوپ ان شاء اللہ مور ول بینیفٹ فرام دا سیشن. تو جی ولید، اسٹارٹ کرتے ہیں. کیسے ہیں آپ؟ دوبارہ اسٹارٹ کرتے الحمد للہ ٹھیک ٹھاک. اچھا، آپ اپنا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروا دیجیے تھوڑا مجھے اور آڈینس کو. ضرور ضرور یار. سب سے پہلے یار، آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو. مطلب بہت زیادہ ہی، کیونکہ آپ اپنی ایج بتا رہے تھے اور پریٹی ینگ ماشاء اللہ. ہم تو اب بابے ہو گئے ہیں، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو اتنی ینگ ایج میں یو ہیو دا کریج، یو ہیو دا کانفیڈینس ٹو ریچ آؤٹ ٹو پیپل
اینڈ میں لوگوں کو بیسکلی یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ یار اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ ان ٹوڈیز ایج. آج جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، جس ایرا میں ہم رہ رہے ہیں، اس میں کسی بھی بندے کو ریچ آؤٹ کرنا اٹ ہیز بیکم ایزی. اور اس کی مینلی جو ریزنز ہیں وہ شاید ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک ہے کہ یار لائیو آرام سے ہر کسی کے پاس انٹرنیٹ کنیکشن ہے، ہر کسی کے پاس ویب کیم ہے، ہر کسی کے پاس مائکرو فون ہے، اور گھر کی کمفرٹ سے جو ہے بیٹھ کے، میں نے تو اپنے گھر میں ہوم آفس بنایا ہوا ہے، لیکن مطلب لوگ صوفے سے، بیڈ سے، کہیں سے بھی بیٹھ کے جو ہے وہ کنیکٹس ہو سکتے ہیں اور اپنے جو ایکسپیرینس ہیں وہ شیئر کر سکتے ہیں. سو دس از لائک امیزنگ، اور آپ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں ماشاء اللہ. سو آئی فیل ویری پراؤڈ. اور پھر آپ پاکستان سے بھی ہیں، تو آپ جیسے ینگ اور برائٹ جو لڑکے ہیں ان کو جب میں دیکھتا ہوں اینڈ دے آر پرویکٹیو، ماشاء اللہ. میں آپ کی پروفائل بھی دیکھ رہا تھا کہ آپ نہ کہ صرف پاکستانیز بلکہ نان پاکستانیز بھی جو ابراڈ میں ہیں ان کو بھی آپ اپنے پوڈ کاسٹ پہ جو ہے وہ انوائٹ کر رہے ہیں. تو میری دعا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیر ساری کامیابی دے، اور آئی ہوپ ادرس ول آلسو گیٹ انسپائرڈ فرام یور ورک. اور کیونکہ یہ ملنا جلانا جو ہوتا ہے اس سے ہی نالج شیئرنگ ہوتی ہے. اور ایک تو نالج آپ ٹھیک ہے بک سے پڑھتے ہیں تو، لیکن اس کے اندر آپ نہ سوال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک بندہ ٹھیک ہے اپنی ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوتا ہے بک کے اندر، وچ از ویری بینیفیشیل، آئی ایم ناٹ انڈر مائننگ اٹ. لیکن جو ایک پوڈ کاسٹ ہے اس کے اندر کوئی بندہ اپنی جو انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے وہ اس آڈینس کے مطابق اس کو کیٹر کر کے جو ہے انفارمیشن شیئر کر رہا ہوتا ہے. سو دیٹ از سم تھنگ آج کل کا جو ایرا ہے اس کی میں کہوں گا کہ مطلب اٹس ون آف دا بیسٹ کانٹینٹ. میرا مطلب میں ایڈکٹ ہوں پوڈ کاسٹ کا. میں جم پہ جا رہا ہوں، واک کر رہا ہوں، گاڑی چلا رہا ہوں تو میں پوڈ کاسٹ سن رہا ہوتا ہوں. سو کوڈوز ٹو یو. اللہ تعالیٰ برکت ڈالے انشاءاللہ. تو تھوڑا سا اپنا تعارف کراؤں گا. احمد مشتاق نام ہے میرا. میری پیدائش جو ہے وہ جدہ سعودی عرب میں ہی ہوئی ہے، اور میں یہیں پر ہی رہ رہا ہوں کافی عرصے سے. گیو اینڈ ٹیک پاکستان بھی آ کے رہا ہوں. اینڈ تو اب جو ارلی اسکولنگ تھی وہ میری یہاں پہ سعودی عرب میں تھی. اینڈ دین مائی فادر واز رننگ اے بزنس ہیئر، اور جو وہ بزنس چلا رہے تھے سعودی عرب میں، آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو سعودی عرب میں، آپ کے والد بھی سعودی عرب میں ہیں، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو بزنس اکثر لوگ جو چلا رہے ہوتے ہیں ان کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی کہ کیسے آپ اپنے نام پہ بھی بزنس کر سکتے ہیں. یا پھر پہلے اتنا ایزی نہیں ہوتا تھا. تو میرے والد جو ہیں وہ ایک سعودی ان کا دوست تھا، ان کے سو کالڈ دوست اس کے نام پہ بیسکلی بزنس کر رہے تھے. لیکن اس بندے نے ایونچولی جو ہے اپنے رنگ دکھا دیے، اور میرے والد کا جتنا بھی بزنس امپائر تھا وہ سب ختم ہو گیا، کیونکہ لیگلی اسپیکنگ فرام اے ٹیکنیکل پرسپیکٹو وہ سارا بزنس اس سعودی کے نام پہ تھا. تو وہ کھو دیا انہوں نے سارا بزنس. اینڈ کچھ جو جمع پوچی تھی پاکستان میں وہ بچی ہوئی تھی، تو ہم ساری فیملی پاکستان شفٹ ہو گئے. اینڈ دین دوز ور لائک ویری ہارڈ ٹائمس، ناٹ بیکاز آف پاکستان، اٹس بیکاز کہ یار ڈفرینٹ کلچر، ڈفرینٹ انوائرمنٹ. پاکستان میں بہت زیادہ آپ کہہ لیں کہ سوشل انوائرمنٹ ہے. سوشل انوائرمنٹ کے بینیفٹس بھی ہوتے ہیں، ایٹ دا سیم ٹائم اس کے جو ہے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. آپ خود سعودی عرب سے پاکستان گئے ہیں تو یو کین ریلیٹ فرام دیٹ. تو وہ جو کچھ شروع کے ٹائم تھے وہ بہت زیادہ چیلنجنگ تھے، اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا، کیونکہ شروع سے ہم سعودی عرب میں رہے تھے تو وہ ایک قسم کا نیا کلچر تھا ہمارے لیے. And then I did my first year and second year from Pakistan, and then I did my bachelor's from Pakistan as well. میں نے میری جو بیچلرس تھی وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں تھی، بہاؤدین زکریا یونیورسٹی سے جو ہے میں نے بیچلر کیا تھا. اور وہاں سے یہ تھا کہ بیچلرس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں سعودی عرب واپس آ گیا. میں مطلب برڈز آئی ویو آپ کو دے رہا ہوں، بالکل اوپر سے، ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اتنا، ڈیٹیل میں آگے ہم جا سکتے ہیں انشاءاللہ. تو وہاں سے بیچلرس کر کے میں تھوڑا سا میں نے انٹرنشپ وغیرہ کی پاکستان میں. اینڈ دین آئی کیم بیک ٹو سعودی اینڈ آئی اسٹارٹڈ لوکنگ فار امپلائمنٹ. اور میں نے یہاں پہ جو ہے پہلی جو میری جاب تھی مجھے یاد ہے، ایون دو آئی ہیڈ اے بیچلرز ڈگری، اور آہستہ آہستہ یہاں پہ حالات ایکسپیرٹس کے لیے ڈکلائننگ ہو رہے تھے. شروع میں ایسے کوئی رولز نہیں تھے کہ سعودی جو ہے وہ زیادہ ہونے چاہیے ورک فورس میں، یا پھر ویٹ نہیں تھا یہاں پہ جو کہ ایک سیلز ٹیکس ہے ایک قسم کا، یا ڈپینڈنٹ فی جو ہے وہ نہیں تھی. جن کو نہیں پتہ ڈپینڈنٹ فی کا، وہ بیسکلی آپ اپنے جو فیملی ممبرز ہیں ان پہ آپ ایک فی دیتے ہو، ایکسپیرٹس ہیں فیس دیتے ہیں. تو کافی ساری اور بھی
چیزیں نہیں ہوا کرتی تھی جو ہم بچپن میں رہتے تھے، لیکن بعد میں جا کے یہ انٹروڈیوس ہونے لگی ہیں آہستہ آہستہ. تو بیک ان 2012 آئی ریمبر آئی ہیڈ مائی فرسٹ جاب ہیئر ان سعودی، اور وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ تھی میری فیلڈ سے، اور لیکن سروائیو کرنا تھا. تو وہ بیسکلی آپ کہہ لیں ریٹیل میں جاب تھی، اینڈ آئی ہیڈ ٹو بی اے کسٹمر سروس ریپرزینٹیو ان اے ریٹیل شاپ آؤٹ لیٹ H&M کے اندر میں جاب کر رہا تھا. اینڈ دین الحمد للہ آئی تھنک ہارڈلی ٹک 15 days، کیونکہ میری وہ سیکنڈ شفٹ میں جاب ہوتی تھی، اور پہلے مارننگ شفٹ کے اندر میں اپنے دوست کے ساتھ چلا جاتا تھا، اور الگ الگ آفیسز میں جا کے سی ویز وغیرہ جو ہے ہم بانٹتے تھے اپنی. اینڈ دین ود ان 15 days آئی واز ایبل ٹو گیٹ ریزنیبلی ڈیسنٹ جاب. ویب ماسٹر جو ہے اس کی مجھے جاب ملی، جو کہ میری تھوڑی سی کیریئر سے ریلیٹڈ تھی. ویب ماسٹر بیسکلی ایک ویب سائٹس کو مینیج کرتا ہے. یو آر ان اے فری لانسنگ پروفیشن، سو یو آر ویل اویئر آف دیٹ. اینڈ پھر جب میں نے آئی تھنک وہ جاب 1 سال کی، اینڈ دین آفٹر دیٹ آئی شفٹ ٹو اندر کمپنی جہاں پہ میں ویب ڈیولپر بن گیا. ایز اے ویب ڈیولپر میں نے شاید 3-4 سال کام کیا ہو، اینڈ دین ایز اے ٹیکنالوجی کنسلٹنٹ، اینڈ دین ایونچولی آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی. مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ملی اپنے نیٹ ورک سے، کیونکہ سائٹ پہ آپ کی طرح میں اپنے نیٹ ورک کے اندر ایکٹیو رہتا تھا، ورک شاپس کروانی، ایونٹس کروانے. ٹھیک ہے، دوز ور ناٹ ورچوئل، موسٹلی ان پرسن فزیکل ایونٹس. اور وہاں پہ جا کے میں اکثر جو لوگ ہیں الگ الگ جو انڈسٹری سے ہوتے تھے، ان سے میں آئی ہیڈ اے چانس ٹو میٹ ود دم. اینڈ جب ان سے ملا تو مجھے پتہ لگا کہ یار ایک یونیورسٹی ہے جو MBA یہاں کراتی ہے، اور وہ آپ کو ایک سپورٹنگ لیٹر دیتی ہے، اور اس سپورٹنگ لیٹر کی بیس پہ آپ ایک ڈسکاؤنٹڈ ورژن آف انویسٹمنٹ لائسنس لے سکتے ہیں، جس کو ہم انٹرپرینورشپ لائسنس کہتے ہیں. تو اس کو مطلب لانگ اسٹوری شارٹ، اس کو میں نے اویل کیا، اینڈ لائک 4 years ago آئی واز ایبل ٹو اسٹارٹ اے بزنس آن مائی اون نیم ان سعودی، وچ از اے ویری ریئر تھنگ، بیکاز جن کے پاس ہے بھی تو وہ لوگ انفارمیشن شیئر نہیں کرتے. اینڈ آئی ریئلائز دیٹ، بیکاز جب میں اپنی کمپنی سیٹ اپ کر رہا تھا اس میں بہت ساری ٹیکنیکلٹیز تھیں، تو آئی واز لکی کہ آئی نیو سم فوکس جو آلریڈی کمپنی سیٹ اپ کر سکے تھے، اور جنہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے گائیڈ کیا کہ یار کیسے کرنا ہے. اور اس کی کاسٹ جو میں نے بیئر کی وہ MBA کی بیسیکلی ٹیوشن فیس تھی. آپ اس کی mbsc.edu.sa کی ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی ٹیوشن فی ہے. تو بٹ اٹ واز ورتھ اٹ، کیونکہ میرا نیٹ ورک وہاں سے اسٹرانگ ہوا، اور وہ جو نیٹ ورک تھا اس نے مجھے ہیلپ کیا کہ کیسے میں اپنی کمپنی یہاں پہ اسٹیبلش کر سکتا ہوں. اینڈ دین الحمد للہ آئی ریئلائز کہ یار مارکیٹ میں ایک گیپ ہے. تو میں اپنی ٹیکنالوجی کمپنی تو چلا ہی رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ میں نے یوٹیوب پہ ویڈیوز پوسٹ کرنا اسٹارٹ کی، اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا اسٹارٹ کیا کہ کیسے دوسرے لوگ جو ہیں جو اس پاتھ پہ آنا چاہتے ہیں وہ اسٹرگل نہ دیکھیں جو میں نے اسٹرگل دیکھی تھی. لیکن میں نے نوٹ کیا کہ کافی لوگ جو ہے وہ دے وانٹڈ ٹو بک مائی ٹائم، اینڈ وچ واز ڈیفیکلٹ فار می. لیکن آئی واز انیشلی جنرس ود دا ٹائم، کہ چلو ویکینڈ پہ ٹائم دے دیا، ہفتے کو ٹائم دے دیا، فرائیڈے کو ٹائم دے دیا. لیکن دین آئی ریئلائز کہ یار بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں، اینڈ میں اکیلا بندہ اگر اس کو کیٹر کرنا چاہتا ہوں تو اٹس ناٹ پاسبل. آئی ہیڈ ٹو ڈیولپ اے ٹیم اراؤنڈ اٹ. سو الحمد للہ آئی ڈڈ ڈیولپ اے ٹیم اراؤنڈ اٹ، اور ہم نے اپنا ایک وینچر اسٹارٹ کیا سب وینچرس کے نام سے، جس میں ہم بیسکلی ویکلی سیشنز بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ود اے ویری منیمل کاسٹ. اور اس ویکلی سیشن میں مطلب آپ لوگ آتے ہیں 100-150 لوگ ایک ساتھ آتے ہیں، دے آسک دی کوشچنز، ان کو ہم پورا A to Z سمجھاتے ہیں کہ آپ کیسے اپنے نام پہ یہاں بزنس کر سکتے ہیں. اور ان کے جو سوال ہوتے ہیں وہ اکثر بزنس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا کیریئر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں ان سعودی عربیہ. سو نیش یہ ہے کہ سعودی عرب پہ فوکس کر کے ہم یہ چیز چلا رہے ہیں. تو الحمد للہ اٹس بین لائک 1 year ناؤ. تو کنسلٹیشنز بھی چل رہی ہیں، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم کنسلٹیشن کو میں اوائڈ کرتا ہوں، کیونکہ یار ایک گھنٹہ بلاک ہو جاتا ہے صرف ایک بندے کے لیے، اور وہ بھی ان کو مہنگا پڑتا ہے. تو اٹس مچ بیٹر کہ یار ویکلی 1 گھنٹہ دیا جائے، اینڈ اس 1 گھنٹے کے اندر اجتماعی طور پہ سب کو انفارمیشن مل جائے، اور لاسٹ جو 30 منٹس ہے اس میں Q&A کو ہم دیکھتے ہیں. تو اٹس گوئنگ ویری ویل الحمد للہ. It's physically or online? سو اٹس موسٹلی آن لائن. ہم نے پورا ایک سسٹم اس کے لیے ڈیولپ کیا ہوا ہے، جس میں رجسٹریشن سبسکرپشن سسٹم ہے سارا. آپ کی سبسکرپشن جو ہے وہ رینیو ہوتی ہے. جو ایکٹیو سبسکرائبرز ہیں ان کو ای میل کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے انوائٹس آتے ہیں نیکسٹ سیشن کے. جیسے ہمارا جو اگلا سیشن ہے وہ کل شام 8 بجے ہے. کبھی ہفتے کو ہوتا ہے، کبھی فرائیڈے کو ہوتا ہے، کبھی ویک ڈیز میں ہوتا ہے. ٹو میک شیور کہ یار ہر بندہ جو ڈفرینٹ ٹائمنگ میں ہے، کسی کے لیے فرائیڈے سیوٹیبل ہے، کسی کے لیے سیٹرڈے سیوٹیبل ہے، تو وہ اس کو اویل کر پائے. تو دیٹس اے برڈز آئی ویو. آپ مجھے بتائیں ولید، اگر کوئی اسپیسیفک سوال ہو
آپ اوکے کے پاس یا پھر آڈینس کے اوکے پاس. آئی تھنک لنکڈ پہ اگر کوئی آڈینس سوال پوچھ رہی ہے تو لیٹ می نو. اوکے آپ کا جو بیچلر جب آپ نے کیا تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس یونیورسٹی میں, اور آپ کیا زیادہ اسٹڈی اورینٹیڈ اسٹوڈنٹ تھے یا چیزوں کو ایکسپلور کرنے والے, سائڈ ہسل یعنی یا کوئی اسکلس ساتھ ساتھ سیکھ رہے تھے؟ ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس ان دا یونیورسٹی؟ یار ایک تھوڑا سا کانٹیکس بتاؤں گا بیچلرس کا, اور وہ یہ تھا کہ میرے والد جو ہیں وہ والد مرحوم اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں. اور ہمارا چھوٹا سا علاقہ ہے, آئی بلونگ ٹو اے ویری اسمال ایریا ان رحیمیہ خان, مطلب سٹی کے اندر بھی نہیں. اور تو اس لیے وہ جو کلچرل شوق تھا وہ اٹ واز ہیوج جب آپ جدہ سے وہاں جاتے ہیں. تو وہاں پہ اکثر لوگوں نے میرے والد کو یہ انفلوئنس کیا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ لائق ہے, اس کے میٹرک میں اچھے نمبر آئے ہیں تو آپ اس کو ڈاکٹر بنائیں. اور ہمارے اس علاقے میں کوئی کیریئر آپ کہہ لیں ڈائیورسٹی نہیں ہے, کوئی کیریئر اتنے آپشنز نظر ہی نہیں آتے لوگوں کے, جو بڑے شہروں میں لوگوں کو نظر آتے ہیں کہ یار ویب ماسٹر بھی کوئی چیز ہوتی ہے, گرافک ڈیزائنر جو ہے وہ بھی بڑے اچھے کما رہے ہوتے ہیں, پوڈ کاسٹر بھی اچھے کما رہے ہوتے ہیں, ویڈیو ایڈیٹر بھی اچھے کما رہے ہوتے ہیں, پروگرامر جو ہے وہ بھی اچھے کما رہے ہوتے ہیں, یا یہ کیریئر ہے. تو ایسا کوئی رجحان نہیں تھا, صرف یہی نظر آتا تھا کہ ڈاکٹر بنانا ہے یا انجینئر بنانا. تو خیر میرے والد جو ہیں وہ بیچارے اس چیز سے انفلوئنس ہوئے, اور اگین می بینگ این اوبیڈینٹ سن آئی وانٹ ٹو میک مائی فادر ہیپی. لیکن بعد میں جا کے ریئلائز ہوا جب میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کی, وہ میڈیکل میں تھی, کہ یار آئی ایم ناٹ بلٹ فار دیٹ. کیونکہ جب پہلا ایکسپیریمنٹ وہ آپ کو جو وہ فراگ ہوتا ہے اس کو کاٹنے کے لیے کہتے ہیں, اینڈ آئی واز لائک سو ایموشنلی اٹیچ ٹو دیٹ فراگ کہ میں وہی نہیں کر پا رہا تھا. سو آئی ریئلائز کیا دس از ناٹ فار می, اینڈ آئی لائک بیرلی پاسڈ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, مطلب 50% سے میرے جو ہے مطلب میں پاس ہوا, اینڈ آئی لاسٹ ہوپ. اور لاسٹ ہوپ کس طرح کہ جدہ میں اس طرح ہوتا ہے جب آپ یہاں رہتے ہیں تو یو لائک ان یور اون یو نو یور ٹرائب از ویری اسمال, ٹھیک ہے, لوگ اتنی دخل اندازی نہیں کرتے آپ کی لائف میں. لیکن پاکستان میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ شادی شدی میں آپ جا رہے ہو تو ہر انکل آنٹی آپ سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ یار آپ کے بیٹے کے نمبر کتنے آئے, کتنے نمبر آئے, کتنے نمبر آئے, اچھا میری بیٹی کے تو اتنے نمبر آئے, میرے بیٹے کے تو اتنے نمبر آئے. تو وہ جو پریشر تھا نا, آئی واز ناٹ ایبل ٹو بیئر اٹ اور فیس اٹ. تو شارٹ یہ ہوا جناب کہ آئی ڈیسائڈیڈ کہ میں نہیں پڑھوں گا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ٹو گو ٹو مائی فرینڈس شاپ, جو کہ ایک موبائل ریپیئر کی شاپ تھی. میں ادھر گیا اور وہ میں نے کہا چلو یار میں آپ کے ساتھ یہاں ٹائم بتاتا ہوں, میں سیکھ جاؤں گا, اور بس میں نے یہی کرنا ہے کام, میں نہیں جا رہا اب پڑھنے کے لیے آگے. بیکاز آئی لاسٹ ہوپ ان مائی سیلف, کانفیڈنس ہی سارا ختم ہو گیا جب رشتہ داروں سے انڈائریکٹلی آپ کو یہی سننے میں مل رہا ہو کہ یار یہ لڑکا جو ہے یہ نہیں کر پائے گا. لیکن حالانکہ یہ ایک فلا ہے ہماری سوسائٹی کا, اور وہ یہ ہے کہ یار اگر ایک لڑکا ڈاکٹر نہیں بن پا رہا یا انجینئر نہیں بن پا رہا تو ضروری نہیں ہے کہ یار وہ جناب انٹیلیجنٹ نہیں ہے. پھر جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے, ٹھیک ہے, نہیں. جو ڈاکٹر بن رہا ہے وہ کر پا رہا ہے. وہ دو قسم کے لوگ ہیں میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں جو بن رہے ہیں. یا تو یہ جس کو واقعی شوق ہے اور وہ پیشن ہے تو اس کے لیے تو ایزی ہے, ٹھیک ہے. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کے لیے ایزی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ذہین ہے. یہ غلط چیز ہے. اس کے لیے ایزی ہے وہ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ڈال دی ہیں جو اس کے لیے سوٹیبل ہو گیا ہے, کہ ایزی ہو گیا کہ یار وہ ڈاکٹر والے پروفیشن میں جا سکتا ہے. اب میں ٹیکنیکل بندہ ہوں, میں پروگرامر ہوں, میرے پاس کوئی چیلنج آ جاتا ہے کوئی ٹیکنیکلی, اور میں ایزلی دماغ میں اس کا سلوشن نکال لیتا ہوں کہ یار یہ کیسے ہوگا. لیکن کوئی اور فیلڈ سے بندہ ہوگا وہ یہ کہے گا کہ یار ہاؤ آر یو ایبل ٹو ڈو اٹ, اور وہ امپریس ہو جائے گا, اور وہ یہ سمجھے گا کہ یار یہ بڑی مشکل چیز ہے اور یہ بندہ یہ کر پا رہا ہے تو ہی از پرابلی جینیس. میں جینیس نہیں ہوں, اٹ جسٹ کہ یار آئی ایم میڈ فار دس تھنگ, ٹھیک ہے. تو ایک بک میں سب کو ریکمینڈ کروں گا, اس کا نام ہے نو یور اسٹرینتھس, اور بڑی ایک مطلب ریئر جیم ہے یہ بک. اور اس بک کا بیسکلی جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ یار جو ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے اوور آل وہ بروکن ہے, اور وہ امریکن آتھر ہے بیسکلی, اور وہ یہ چیز یہ پوائنٹ اس پہ ایمفسائز کر رہا ہے کہ آپ کو شروع سے اپنی اسٹرینتھس کا پتہ لگانا بہت ضروری ہے. کیونکہ اگر آپ اپنے اسٹرینتھس کا پتہ نہیں لگاؤ گے تو آپ غلط ڈائریکشن میں جاؤ گے, آپ ایسی ڈائریکشن میں جاؤ گے وچ مائٹ بی انفلوئنسڈ بائی دا سوسائٹی, وچ مائٹ بی انفلوئنسڈ بائی یور فیملی, اینڈ پرابلی اٹس رانگ.
تو آپ کی جو اسٹرینتھس ہیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالی ہیں، اس کو آپ پہچانیں اور پھر اس کے مطابق آپ ڈیسائیڈ کریں کہ یار کون سا کیریئر آپ کو سوٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جس کے بارے میں ہم انشاءاللہ آگے جا کے بات کرتے ہیں ولید. تو آپ نے بات بیچلرس کی تھی اور میں کانٹیکس بتانے میں لگ گیا، سوری یار بات بہت لمبی ہو رہی ہے، لیکن آئی ہوپ آئی واز ایبل ٹو ایڈ ویلیو. تو اس میں یہ ہے کہ ان شارٹ یہ تھا کہ شارٹ میں کہہ رہا ہوں اور شارٹ ہو نہیں پا رہا لمبا ہی ہو رہا ہے. تو میں نے فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں آئی لاسٹ ہوپ کہ میں نہیں پڑھ سکتا، اینڈ دین ایونچولی وہ جو دکان پہ میں لگا ہوا تھا دوست کی، اس نے مجھے بتایا کہ یار تمہاری اسٹرینتھ سافٹ ویئر والی سائڈ پہ ہے، ہارڈ ویئر پہ تم نہیں ہو اسٹرانگ، آپ اس کو پرسیو کرو سافٹ ویئر والی سائڈ پہ. اور قسمت میں تھا اللہ تعالیٰ کا کرم اس طرح ہوا کہ میرے کزنس جا رہے تھے بہاؤدین زکریہ میں ایڈمیشن لینے کے لیے، اینڈ دین مائی مدر ایکچولی آسک می ٹو اکمپنی دیم. اور پلان میری امی کا یہ تھا کہ یونیورسٹی جائے گا اور یہ موٹیویٹ ہوگا اور یہ خود ہی اپلائی کرے گا، لیکن مجھے ایسا کچھ نہیں بولا امی نے. گاڑی کے اندر سارے میرے ڈاکومنٹس وغیرہ خود ہی ڈال دیے چھپا کے، مجھے نہیں بتایا، اور ایسے ہی ہوا. ماؤں کو پتہ ہوتا ہے اپنے بچوں کا. میں یونیورسٹی گیا ہوں اینڈ کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ میں گیا، اینڈ وہاں پہ جا کے میں نے دیکھا سرور روم، دیکھا ورک اسٹیشنز دیکھی، میں نے اسٹوڈنٹس دیکھی کہ یار وہ پروگرامنگ کی اسائنمنٹس کر رہے ہیں، اور آئی گاٹ ریئلی انسپائرڈ اور موٹیویٹیڈ. میں نے کہا یار میں نے آنا ہے یہاں پہ، یہ تو مطلب دس از دا انوائرمنٹ آئی واز لوکنگ فار. اینڈ خود ہی پھر میں نے آئی اسٹارٹڈ ڈگنگ ڈیپر کہ یار میں کیسے ایڈمیشن لے سکتا ہوں، مارکس میرے ایف ایس سی میں اتنے کم ہیں، سیلف فنانس میں جاؤں، میرٹ میں تو میں نہیں جا سکتا. اور اینڈ دین ایک اور اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا کہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیٹ ہوتی ہے، ہر پروگرام میں 1 سے 2 سیٹس ہوتی ہیں، اور قسمت یہ تھی کہ آئی واز دا اونلی ون اپلائنگ آن دیٹ سیٹ، اور مجھے وہ سیٹ مل گئی. اینڈ دیٹس ہاؤ آئی واز ایبل ٹو چوز مائی کیریئر اینڈ تھرائیو ان مائی کیریئر. اور پھر ریسٹ واز ہسٹری. وہاں سے آپ کے بھائی کا جو ہے آپ کہہ لیں کہ آہستہ آہستہ عروج جو ہے شروع ہوا، and I was able to secure positions, I was able to get scholarships, I was able to volunteer in different projects just because جو ایک نکما جو اسٹوڈنٹ تھا، جو میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس کو ایک رائٹ انوائرمنٹ ملا جو کہ ریلیونٹ تھا ٹو ہز پیشن، ٹو ہز اسٹرینتھس. اگر یہی چیز میں لیٹ سے اگر سیلف فنانس پہ میرے والد ضد کر کے مجھے میڈیکل میں ڈال دیتے، کنگ ایڈورڈ میں ڈال دیتے، یا کہیں بھی ڈال دیتے، تو ادھر مجھے پتا تھا وہ اگلے 5-6 سال میں ذلیل ہی ہوتا. کیونکہ میں نے پرفارم تو کرنا نہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو کمپیئر کرتا ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو آلریڈی مطلب اس فیلڈ کے اندر پیشنیٹ ہیں، ان کے لیے وہ چیز ایزی ہے، لیکن میرے لیے وہ چیز ایزی نہ ہوتی. تو that's how I actually got into bachelor's. صحیح، ویری نائس. اینڈ پھر اس کے بعد آپ نے اسٹڈیز میں فوکس کیا ہے، یا آپ نے یعنی اپنی اسکلس پہ بھی پروگرامنگ لینگویجز کو بھی آپ نے فوکس کیا، یا اونلی فار اسٹڈیز آپ نے بیچلر پر فوکس کیا؟ اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ جب میں ایف ایس سی میں تھا، ایون میٹرک میں تھا، تو میرے والد نے مجھے کافی ارلی ایج میں مجھے نا کمپیوٹر لے کے دے دیا تھا. تو میرا جو پہلا کمپیوٹر آئی ریممبر جو میں نے اپنے انکل کے پاس دیکھا تھا، وہ پینٹیم سے بھی پہلے تھا. اس پہ لائن کنگ قسم کی گیم چلتی تھی، یا پرنس آف پرشیا وغیرہ کی گیم چلتی تھی. تو آئی اسٹارٹڈ یوزنگ دیٹ ان مائی انکلز ہاؤس. اور اس کے بعد پھر ابو نے دیکھا کہ یار اس لڑکے کا شوق ہے اس کے اندر، تو ایز اے ہابی، میرے ابو کی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ یار یہ اس کے اندر اپنا کیریئر بنائے گا، جسٹ ایز اے ہابی کہ ہاں ٹھیک ہے اس کا ٹائم اچھا اسپینڈ ہو رہا ہے اور یہ لرن کر رہا ہے. تو مجھے آئی ریممبر مجھے میری پہلا جو میں نے کمپیوٹر لیا تھا اٹ واز پینٹیم 3 یا 2 اس طرح تھا، پینٹیم 3 تھا، یس. اینڈ دین پھر پینٹیم 4 اور پھر آگے مزید جو ہے جو اس کی ویریشنس تھیں وہ آتی گئیں. لیکن اس سے یہ ہوا کہ آئی واز ایبل ٹو ڈیولپ سم اسکلس. شروع میں جیسے آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں ونڈوز کیسے انسٹال کرنی ہے، پھر آہستہ آہستہ انٹرنیٹ جو ہے اس کی کنیکٹیوٹی آئی کہ ویب سائٹ کیسے بنانی ہے، اینیمیشنس کیسے بنانی ہے، فلیش میں اینیمیشنس کیسے بنانی ہے. آپ گرافک ڈیزائن میں ہیں تو آپ کو اس کو پتہ ہوگا، مائکرو میڈیا فلیش ایک کوئی چیز ہوتی تھی. تو یہ جو ساری اسکلس تھیں یہ گھر میں اس ٹائم سیکھی. انٹرنیٹ بہت سلو ہوا کرتا تھا. آج کل
کی جو جنریشن ہے دے آر سو بلیسڈ کہ یوٹیوب پہ آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. چیٹ جی پی ٹی اب آ گیا ہے, اٹس لائک اب گیم چینجر. اس ٹائم پہ کیا ہوتا تھا کہ گوگل پہ اتنی انفارمیشن نہیں ملتی تھی, فورمز میں جا کے آپ کو پوچھنا پڑتا تھا, پھر کوئی بندہ اگر مہربانی کرنا چاہے تو 3-4 دن بعد یا کبھی کبھار مہینوں بعد آپ کو رپلائی آتا تھا. چیٹ رومز ہوتے تھے, آپ جا کے کوشش کرتے تھے کہ کوئی ایکسپرٹ مل جائے, آپ اس سے انفارمیشن لیں, گائیڈنس لیں. اور آئی تھنک میری عمر اس ٹائم 12-13 سال تھی, ٹھیک ہے, جس میں نے میرا ایکسپوجر اسٹارٹ ہوا کمپیوٹرس کی طرف. اور پہلی بار میں نے انٹرنیٹ, آئی تھنک آئی واز 13-14 میں نے انٹرنیٹ جو ہے چلانا شروع کیا تھا. ڈائل اپ ماڈم ہوتا تھا اور بڑا شور کرتا تھا جب اس کو آپ نیٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتے تھے, زیں زاں کی آواز آتی تھی, اور پھر جا کے کنیکٹ ہوتا تھا. یہاں پہ ونڈوز کے آئکنز آ رہے ہوتے تھے بلو اور وائٹ کلر کے, کہ جب آپ کو کنیکٹیوٹی مل جاتی تھی, پھر وہ بار بار ڈسکنیکٹ بھی ہو جاتا تھا, اسپیشلی اگر گھر میں کوئی فون اٹھا لے تو ڈسکنیکٹ ہو جاتا تھا. اٹ واز لائک اے کمپلیٹ ڈیزاسٹر. لیکن اس دور میں ہم نے بیسکلی سیکھا ہے, اور ہم نے اسکلز جو ہیں ایکوائر کی ہیں, اور آہستہ آہستہ شوق تھا کیونکہ, تو کوئی کورس کرنا نہیں پڑا. مطلب خود ہی جا کے انٹرنیٹ پہ لوگوں کو اپروچ کرتے تھے, اور انٹرنیٹ پہ جا کے ڈاکومنٹیشن ریڈ کرتے تھے, انٹرنیٹ پہ جا کے انفارمیشن جو ہے گیدر کرتے تھے. اینڈ دین یونیورسٹی کے اندر یہ تھا ولید کہ یونیورسٹی کے اندر جو میرے 6 مہینے کہہ رہا ہوں, 3 مہینے 2 مہینے کا جو سمر ویکیشن ہوتی تھی, میں گھر نہیں جاتا تھا. میں ملتان کے اندر ہی کوئی کورس ہوتا تھا, کوئی انسٹرکٹر ہمارے کورس کرا رہے ہوتے تھے PHP پہ یا ڈیٹا بیسز پہ یا لینکس کے اوپر. یہ 3 کورسز مجھے اچھی طرح یاد ہیں جو میں نے کیے تھے سمر ویکیشنز میں. اینڈ آئی کین مطلب ٹیل یو, میں لکھ کے آپ کو دے سکتا ہوں کہ یہ کورسز جتنا مجھے اپنے کیریئر میں جتنا مجھے فائدہ ہوا ہے, جو کہ میری یونیورسٹی سے باہر تھے. یونیورسٹی میں جو کورسز ہوتے تھے وہ ٹھیک ہے, ایسے آپ کے کانسیپٹ آ گئے, لیکن جو پریکٹیکلی جو مجھے ان کورسز نے فائدہ دیا اپنے کیریئر کے اندر, ٹھیک ہے, لینکس کا کورس ہو گیا, ڈیٹا بیسز کا کورسز ہو گیا, PHP کے ہو گئے کورسز, یا HTML جاوا اسکرپٹ کے کورسز ہو گئے جو میں نے سمر ویکیشنز پہ کیے, ان کا جتنا مجھے فائدہ ہوا اتنا مجھے اپنی یونیورسٹی کے کورسز کا نہیں ہوا. ان سے کانسیپٹس کلیئر ہو گئے, لیکن یہ جو کورسز ہے ان کا مجھے ایڈوانٹیج زیادہ ہوا بعد میں جا کے. تو اسکلز دے آر امپورٹنٹ. اسکل جو ہے آپ کو یو کین لرن دم فرام ویریس پلیسز. آج کل جو ہے چیٹ جی پی ٹی از ایکسیلنٹ, یوٹیوب از ایکسیلنٹ, اور جو کورسز ہوتے ہیں پیڈ کورسز دے آر ڈیفینیٹلی ورتھ اٹ. آپ یوڈیمی نے کورسیرا وغیرہ. ایگزیکٹلی کورسیا ہو گیا, یوڈیمی ہو گیا, لیکن اگین جو انسٹرکٹر ہوتا ہے اس پہ بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے. اور آئی تھنک تھوڑا سا سائیکولوجیکل بھی ایک چیز ہے کہ جب آپ ایک چیز پہ پیسے لگاتے ہو تو دین یو ٹیک اٹ سیریسلی. آئی بلیو سو, کیونکہ کورسز شاید کرنے کے لیے آپ کو یا تو اپنے جیب سے پیسے لگانے ہیں, یا پھر آپ پیرنٹس کو کنونس کرتے ہو, اور پیرنٹس پہ سوال پوچھتے ہیں کہ یار یونیورسٹی میں تو پڑھ رہے ہو, یہ ایکسٹرا کورس کیوں کر رہے ہو, تو پھر دین یو ہیو ٹو جسٹیفائی. پھر جب آپ کو اتنی محنت کر کے وہ آپ کو اپنے پیرنٹس کو کنونس کرنا ہوتا ہے کہ یار یہ کورسز ہم نے کرنے ہیں, تو پھر آپ الٹیمیٹلی یو اسٹارٹ ٹیکنگ اٹ سیریسلی. دیٹس انادر ٹیک آن کورسز. سو یا اسکلز اس طرح آپ کے بھائی نے ایکوائر کی یونیورسٹی میں, اینڈ اور خود ایکسپیریمنٹیشن کرتے رہتے تھے, ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کرتے تھے. اسلام آباد میں نیسکون ہوتا تھا, آئی ریممبر فاسٹ کے اندر, وہ اس میں جا کے ٹیم کو لے جاتے تھے, اٹینڈ کرتے تھے. کمپٹیشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ لگتا ہے آپ کا لیول کتنا ہے, کیونکہ ناؤ یو آر کمپیٹنگ ود سم ون ہو اسٹڈینگ ان فاسٹ. تو آپ کو ایک ریئلٹی چیک مل جاتا ہے کہ یار یہ بچے جو ہیں دے آر لائک ڈوئنگ سم تھنگ وچ از نیکسٹ لیول. اور آپ پہلے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں نا کہ یار یس آپ اپنی یونیورسٹی میں ہیں یا کالج میں ہیں, تو آپ بڑے ہی شو آف کر رہے ہیں کہ یار یو آر ایبل ٹو رائٹ اے پروگرام, اینڈ مطلب آپ ایک چھوٹی سی ویب سائٹ بنا لی ہیلو ورلڈ کی. لیکن پھر آپ جب ایک فاسٹ کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یار اس نے جناب یہ API کے ساتھ انٹیگریٹ کر دیا, موبائل ایپ بنا دی, اس زمانے کی بات کر رہا ہوں, تو پھر آپ کو ایک ریئلٹی چیک ملتا ہے ایکسپوجر کے ساتھ کہ یار آپ نے جو سیکھا ہے آپ اس پہ اتنا شو آف کر رہے ہو, دیٹ probably is not enough. نیکسٹ لیول کیا ہے, تو پھر آپ کو ایک ڈائریکشن مل جاتی ہے. صحیح, ویری نائس. اچھا, جب آپ نے پھر دوبارہ جو ہے وہ سعودی عرب آئے, تو ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرئنس, اینڈ آلسو یعنی کہ جب جاب ہنٹنگ کے دوران بھی ہاؤ واز دیٹ ہول ایکسپیرئنس؟ یار اوور آل سعودیہ کا سین یہ ہے کہ
ایکسپیٹس کے لیے اب مشکل ہو گیا، ٹھیک ہے. لیکن اف یو آر لیٹس سے سم ون ولی جسٹ گیو می اے سیکنڈ. آئی تھنک جو ای میل ہمارا اناؤنس ہوا ہے یہاں پہ، جو میں نے اپنے آڈینس کو کیا تھا، لنک اس کے اندر ایڈ نہیں ہوئی. اور جسٹ گیو می اے سیکنڈ، لیٹ می ری Okay, no شیئر دا problem. لنک. Okay. I see مظہر بھائی ماشاء اللہ آئے ہوئے ہیں. اینڈ مظہر بھائی تھینک یو سو مچ. اینڈ ہی از ون آف مائی فیوریٹس. جب بھی پاکستان ایونٹس میں ہم آتے ہیں. ان کے بھی میں نے پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں، تو وہ بھی آپ لازمی دیکھیے گا. اچھا، احمد جی. ضرور 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 ہیو اے لک ایٹ اٹ. مظہر بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی چلیں. تھینک یو مظہر بھائی، تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. جی جی ولید بھائی، ویئر ور وی؟ سعودی عرب جب آپ دوبارہ گئے تھے، ہاؤ واز دیٹ ایکسپیرینس جاب ہنٹنگ کے لیے؟ جب آپ نے یعنی کہ شروع میں تلاش کرے تھے، تو ہاؤ واز ایکسپیرینس؟ میرا جو ایکسپیرینس تھا یار، دوز ور بیٹر ٹائمس. اب جو نئے لوگ آ رہے ہیں ان کے لیے جاب ہنٹنگ تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہو گئی. بس اٹس ناٹ امپاسبل، اسٹل پاسبل. قسمت کی بھی بات ہوتی ہے. آپ کے پاس اسکلز ہیں، اور وہ اسکلز مارکیٹ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میچ کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں، تو وہ بھی ایک فیکٹر ہے. لیکن میرے ٹائم پہ مجھے یاد ہے جب میں آیا ہوں یہاں پہ، اینڈ مجھے آئی بلیو ود ان فرسٹ 2-3 ویکس میں مجھے آفس کی ایک جاب مل گئی تھی. اینڈ دین آئی واز ایبل ٹو سوئچ جابس لائک آلموسٹ ایوری 1 or 2 years. لیکن اب جو ہے مارکیٹ ویسی نہیں ہے، اور اس کی ریزن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے بیسکلی سعودیزیشن جو ہے وہ اسٹارٹ کی ہوئی ہے. سعودیزیشن کافی ٹائم سے اب آئی ہوئی ہے، اور ڈفرینٹ پروفیشنس پہ آئی ہوئی ہے. سعودیزیشن فار دوز ہو ڈونٹ نو، وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے یہاں پہ کہ الگ الگ جو پروفیشنز ہیں اس کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ سعودی چاہیے، ٹھیک ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ نان سعودیز آٹومیٹلی کم ہوں گے وہاں پہ. تو کمپنیز جو ہیں ان پہ یہ مینڈیٹ ایک قسم کا آیا ہوا ہے، اور وہ کمپنیز جو ہیں ان کے جو آن لائن سسٹمز ہیں، گورنمنٹ پورٹلس ہیں، ان میں ان کی جو ایکسیس ہے وہ کم ہو جاتی ہے، یا پھر ان کی جو پرمیشنز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں if they don't have enough number of Saudis as employees in their companies. So نان سعودیز کے لیے تھوڑا چیلنجنگ ہو گیا ہے یہاں پہ امپلائمنٹ لینا. پھر امپلائمنٹ اگر مل جاتی ہے تو اٹس ناٹ سیوٹیبل فار این امپلائی ٹو سوئچ ٹو اندر کمپنی، بیکاز اگر آپ سوئچ کرتے ہو تو یو ہیو اے رسک. ایک پروبیشن پیریڈ ہوتا ہے، اور اس پروبیشن پیریڈ میں آپ بیسکلی بیچ میں ہوتے ہو. آپ پچھلی کمپنی آپ کی اسپانسر ہوتی ہے، لیکن آپ نے اس کو چھوڑ دیا ہے، آپ اگلی کمپنی کے پاس جاتے ہو، اور اگلی کمپنی جو ہے وہ ابھی آپ کو ٹرائی کر رہی ہے بیکاز اٹس پروبیشن پیریڈ، اینڈ وہ آپ کو اسپانسر نہیں کرتی آپ کے ویزے کو، لیٹ سے. اینڈ ورڈس کوڈ ہیپن فار یو. اور یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے کہ آپ نے پچھلی کمپنی کو اللہ حافظ کہہ دیا، اگلی کمپنی میں آپ گئے، 3 مہینے انہوں نے آپ کو رکھا، 3 مہینے بعد آپ کو کہا کہ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے، یا پھر ہمیں مزہ نہیں آ رہا آپ کے ساتھ، اللہ حافظ. اور نہ اب آپ کہیں کے نہیں رہے، آپ پچھلی کمپنی نہیں جا سکتے، آپ نے ریزائن دے دیا ہے، اور اب آپ جاب لیس ہو گئے ہو، ٹھیک ہے. تو اس میں پھر جو ورسٹ سین یہ ہوتا ہے کہ یا تو آپ کا جو ریزیڈنس پرمٹ ہے، یا جو جس کو ہم اقامہ کہتے ہیں، وہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ کا ایکسپائر ہوتا ہے دین یو ہیو ٹو بیسکلی لیو دا کنٹری، اور ورنہ پھر فائنز وغیرہ ہیں اور ایٹسیٹرا. تو ان شارٹ یہ کہ میں جس ٹائم پہ تھا اس ٹائم حالات تھوڑے بہتر تھے، اب حالات تھوڑے سے مشکل ہو گئے ہیں. لیکن گڈ نیوز از کہ فار دوز ہو ہیو دا اسکلز، فار دوز ہو آر لیٹ سے courageous and they have the confidence، میں ان کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ اپنے نام پہ ہی بزنس کریں یہاں پہ. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ بزنس کرنے کے جو رولز ہیں وہ آہستہ آہستہ فلیکسیبل ہو رہے ہیں. اینڈ میرے ٹائم پہ انٹرپرینورشپ لائسنس نہیں تھا، جو کہ ڈسکاؤنٹڈ ورژن آف دی سروس لائسنس ہے، جس کو آگے چل کے انشاءاللہ ہم کور کریں گے. تو وہ نہیں ہوا کرتا تھا، اور وہ اب ہے.
جو لوگ اویل کر سکتے ہیں. اینڈ سروس لائسنس جو ہے وہ بھی اب لینیٹ کر دیا ہے وداؤٹ اینی کیپٹل ریکوائرمنٹ. کچھ ریکوائرمنٹ اور ڈاکومنٹیشنس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ فلفل کر کے آپ اپنا سروس لائسنس یہاں لے سکتے ہیں اور آپ سروس ریلیٹڈ کوئی کمپنی یا کوئی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کے اوپر. تو بزنس والی جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بڑھ گئی ہیں. جاب والی جو ہے وہ آہستہ آہستہ مطلب شرنک ہوتی جا رہی ہیں. Very nice. And how was the cost to start a business in Saudi Arabia? اچھا جی ولید, بزنس کی جو میری مین موٹیویشن تھی وہ انڈیپینڈنس تھی اور پیسہ پھر آتا رہتا ہے. آئی نو فوکس جو جاب میں رہ کے بزنس مین سے بھی زیادہ کما رہے ہوتے ہیں, لیکن اٹ ڈپینڈز آن یو کہ آپ کی پریفرنس کیا ہے. میری پریفرنس شروع سے ہی یہ میری نیچر کے اندر ہے. آئی لائک ٹو ٹیک مائی اون ڈیسیجنس اینڈ آئی لائک ٹو بی ہرڈ. اور میری نیچر اس طرح ہے کہ میں پسند کرتا ہوں کہ میں اپنا جو پاتھ ہے وہ میں خود ڈیفائن کروں, وچ کمز ود اٹس اون اسٹریس. اور اس میں آپ کو مشکلات بھی آتی ہیں بیکاز ناؤ یو آر دا ون ہو از رسپانسبل. جاب کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا مینیجر آپ کے لیے ڈیسائڈ کر رہا ہوتا ہے. اف سم تھنگ گوز رانگ ود دا ڈپارٹمنٹ, مینیجر کے اوپر بلیم آتا ہے, امپلائی پہ اتنا زیادہ نہیں آتا. زیادہ زیادہ امپلائی اپنی جاب لوز کرے گا اینڈ دین یو ول اسٹارٹ ورکنگ سم ویئر ایلس. بزنس کے اندر جو ہے آپ کو ساری رسپانسبلٹی آپ کے اوپر آتی ہے. اینڈ اف یو آر such a person that can hold himself accountable, then I think business is for you. تو میرے لیے شروع سے ہی جاب کرنا مشکل رہا, اور وہ اس طرح کہ it's not like I did not have the skills. I had the skills الحمدللہ. It's just that کہ جو میرا مینیجر ہوتا تھا میری اس کے ساتھ بنتی نہیں تھی, کسی بھی مینیجر کے ساتھ. اور اگر آپ اس کو صحیح اینگل سے نہ دیکھیں تو ایسا فیل ہوگا کہ بندہ بدتمیز ہے یا بندہ اوبیڈینٹ نہیں ہے. لیکن اگر آپ دوسرے اینگل سے دیکھیں, جو سمجھدار کمپنیز ہوتی ہیں وہ جب ایسے امپلائیز کو دیکھتی ہیں تو دے اسٹارٹ گیونگ دم مور رسپانسبلٹیز اینڈ اونرشپ آف دیئر ٹاسکس. تو جو اونرشپ تھی نا وہ لیک کرتی تھی جتنے بھی میری جابس تھیں اس کے اندر, وچ لیڈ می ٹو اسٹارٹ مائی own venture on the side. And eventually I had the opportunity to convert that side gig, جو side hustle ہے, into a full time gig. اور جو کہ بہت ہی ایک کہہ لیں کہ امپورٹنٹ مومنٹ تھا میری لائف کا. بندہ بہت گھبراتا ہے بیکاز جاب میں ایک چیز تو گارنٹیڈ ہے کہ آپ ٹاسک ڈیلے کرو, آپ ٹاسک بے شک اگلے مہینے پہ لے جاؤ, لیکن آپ کی سیلری تو آئے گی. ایک اسٹیبل انکم آ رہی ہوتی ہے, تو وہ ایک کمفرٹ زون ہے. اس کمفرٹ زون سے نکلنا, ایون دو لاجیکلی اسپیکنگ ایوری تھنگ واز ان مائی فیور. میں دیکھ رہا تھا کہ یار سائڈ پہ جو میں کما رہا ہوں وہ زیادہ ہے جو میری سیلری ہے اس سے. لیکن وی آر ایموشنل بینگس. ہمارا جو مائنڈ ہے موسٹلی جو ایموشنز ہیں اس کی بیس پہ زیادہ تر ڈیسیجن لیتا ہے, اینڈ دین پھر ہم لاجک کو یوز کرتے ہیں اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے. تو میری جو ایموشنل سائڈ تھی نا وہ مجھے روک رہی تھی کہ نہیں جاب نہ چھوڑو, جاب نہ چھوڑو. ایون دو لاجیکلی اسپیکنگ جو میں نے کیلکولیٹ کیا سب کچھ اس کے مطابق یار I was earning more. And then at that moment my spouse helped me out in actually making me realize کہ I can do it. اور اٹس سو سرپرائزنگ کہ اکثر لوگوں کو یہ ایک پش چاہیے ہوتا ہے ایکسٹرنلی, اسپیشلی فرام سم ون کلوز ٹو یو, ٹو لیٹ یو بلیو ان یور سیلف, ٹو میک یو بلیو ان یور سیلف. تو وہ آئی واز جسٹ لیکنگ دیٹ پش یا موٹیویشن. تو میری اسپاؤس نے آگے مجھے یہ نہیں بولا
کہ دیکھیں یار اٹس سو آبویس لاجیکلی آپ کے سامنے ہے، آپ کما رہے ہو سائڈ پہ اور یہ زیادہ ہے، اور یہ آپ کے پاس پچھلے 1 سال کا پورا وہ ہے ریکارڈ ہے. بٹ شی یوز اندر اپروچ وچ واز کہ دیکھیں، اور دیز آر لائک سمپل ورڈز بٹ دے مینٹ اے لاٹ فار می، اور وہ یہ تھا کہ یار آئی نو آپ کر لو گے، آپ کر لو گے، آپ کے اندر ہے، شروع سے ہی ہے، اور آپ کر لو گے. اور وہ جس آپ کہہ لیں کہ کانفیڈنس سے انہوں نے مجھ سے یہ بات کی، تو دیٹ چینج ایوری تھنگ فار می. اینڈ آئی فائنلی ریزائنڈ، اور اٹس بین ناؤ 4 years الحمد للہ we're growing. 2 بندوں سے ہم اسٹارٹ ہوئے تھے and now we're almost 30 ان شاء اللہ growing. تو yeah that was the thing. and I think میں اپنے ارد گرد ابھی بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، کیونکہ میں کنسلٹ کرتا ہوں لوگوں کو، اور میرے سیشنز میں لوگ جب آتے ہیں تو میں ایسے بہت سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، اور وہ یہی سوال پوچھتے ہیں کہ احمد اٹس سو آبویس کہ میں سائٹ پہ زیادہ کما رہا ہوں، لیکن I'm not able to take the decision. اور اس میں موسٹلی جو چیز لیک کر رہی ہوتی ہے وہ شاید I'm not blaming their spouses or their family members، لیکن وہ موسٹلی ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کرتی ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو کتنا سپورٹ کرتی ہے. بیکاز آئی نو پرسنلی سم فوکس جن کے پاس لائسنس بھی ہے، لیکن their family members are not able to believe in them، ٹھیک ہے، اور ان پہ ٹرسٹ نہیں ہے. تو I owe this a lot to my spouse کہ she believed in me and she supported me back then and she's still supporting me in every aspect of my life. تو جو آپ کا جو کلوز فیملی ممبرز ہیں ان کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے آپ کے کانفیڈنس لیول کو ریز کرنے کے لیے. ورنہ میں نہیں کہہ رہا کہ لوگ نہیں اسٹارٹ کر پاتے، کر لیتے ہیں، بٹ وہ لوگ شاید مجھ سے زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اگر مجھے اگر سپورٹ ملتی ہے اپنی اسپاؤس کی طرف سے تو شاید میں ابھی بھی 4 سال گزر جاتے، میں ابھی بھی وہ اصل سائڈ پہ ہی ہوتی اور میں جاب ہی کرتا رہتا. ویری نائس. اچھا، تو سعودی عرب میں جو اب بزنس کرنا کتنا آسان ہے؟ کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ زیادہ تر تو جو ہے وہ لوگ سعودی کے نام پہ ہی جو ہے وہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں. میں یعنی کہ ایک آرٹیکل بھی پڑھ رہا تھا، وہاں پہ آئی تھنک اٹس لائک 60 بلین ان ڈالر سے بھی زیادہ یہ اکانومی ہے، ٹھیک ہے، سعودی عرب کے اندر، وچ از پروبلی شاید 10% یا 30% کچھ اتنے بنتی ہیں. تو کیوں سعودی عرب یہ یعنی کہ گورنمنٹ ایزی نہیں کر رہی فار دی ایکسپیرٹس کہ وہ اس کو تھوڑا ایزی کرے بزنس کرنے کو؟ تو ہاؤ واز دیٹ؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اچھا، ایک چیز ذہن میں رکھیں، وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کو رجسٹر کرتے ہیں، صرف سعودی عرب میں نہیں کسی بھی ملک میں آپ رجسٹر کرتے ہیں، آپ بیسیکلی گورنمنٹ کی نظر میں آتے ہیں. گورنمنٹ کی نظر میں آتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس کی اپنی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں جن کو آپ نے فالو کرنا ہوتا ہے. اب جو ایک بزنس مین ہوتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار لیٹس ٹیک این ایگزامپل آف اے ٹپکل پاکستانی بزنس. ایک پاکستانی بزنس مین ہے، اس نے لیٹس سے اپنی ایک ریڑھی لگائی ہے. ریڑھی کہتے ہیں نا اردو میں، کہتے ہیں سرائکی میں اپنی زبان میں ریڑھی کہتے ہیں، اردو میں آئی بلیو سو. مطلب لیٹس سے اسٹال اس نے لگایا جس پہ لیٹس سے وہ فروٹس سیل کر رہا، اینڈ وہ ایک لحاظ سے ان دا آئیز آف گورنمنٹ آف پاکستان وہ ایلیگلی کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے اس کو رجسٹر نہیں کرایا ہوا. لیکن وہ یہ بھی سوچتا ہے کہ یار میں اس کو رجسٹر کراؤں، واٹس دا بینیفٹ آئی ایم گوئنگ ٹو ریسیو. اگر میں اس کو رجسٹر کراتا ہوں مجھے اپنی انکم جو ہے وہ جو ہے ڈکلیئر کرنی پڑے گی، اس پہ پھر مجھے ٹیکس دینا پڑے گا اگر ایک سرٹن بریکٹ پہ پہنچ جاتا، ٹھیک ہے. تو وہ جو بزنس مین ہے وہ کئی سال وہ کہتا ہے کہ یار اس کو ایسے رہنے دو اور ہم اس کو ایسے چلاتے ہیں. اب سین یہ ہے کہ اگر کسی اسٹرانگ اکانومی میں وہ ہوتا اور اس انکم سے وہ لٹ سے اب گھر بنا لیتا یا زمین لے لیتا ہے یا کچھ بھی لے لیتا ہے، تو جو ٹیکس اتھارٹیز ہیں وہ آ کے اس سے پوچھ سکتی ہیں کہ یار یہ جو آپ نے گھر بنایا ہے آپ کی سورس آف انکم کیا ہے، کوئی ڈاکومنٹس تو دکھائیں نا ہمیں. لیکن ہمارے پاکستان میں اس طرح نہیں ہوتا، تو جس وجہ سے ہمیں عادت ہو جاتی ہے اس انوائرمنٹ کی. لیکن ریسٹ آف دا ورلڈ اسپیشلی جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتی ہیں، بیکاز دا گورنمنٹ وانٹس ٹو نو فار گڈ ریزنس کہ کہیں آپ غلط طریقے سے تو نہیں پیسے کما رہے، ٹھیک ہے. آپ کی سورس آف انکم جو ہے از اٹ وائٹ منی، از اٹ بلیک منی. تو لیکن پاکستان میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ
ہم اس کو رجسٹر نہیں کرتے, لوگ جائیدادیں بنا لیتے ہیں, اینڈ آئی ہیو نتھنگ اگینسٹ دیم. لیکن پھر ایک پوائنٹ پہ آ کے ایک بزنس مین اس کو جب ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے ہائرنگ کرنی ہے, میں نے ٹیم ممبرز لانے ہیں, ٹھیک ہے. اب جو ہائرنگ کرنی ہے, جو ٹیم ممبرز لانے ہیں, تو ان کو بھی ایک بینیفٹس چاہیے, ٹھیک ہے, ان کو ایک جاب لیٹر چاہیے, ان کو ایک کانٹریکٹ چاہیے, اینڈ آف سروس بینیفٹس چاہیے, جو کہ آپ ان کو پرومس نہیں کر سکتے جب تک آپ اس بزنس کو رجسٹر نہیں کریں گے. ان کو جا کے امپلائیز کو جا کے بینک اکاؤنٹ کھلوانا ہے, بینک والے کہیں گے کہ یار ہم آپ کا سیلری اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے جب تک آپ اپنے امپلائر کا لیٹر نہیں لا کے دیتے. اب امپلائی کا لیٹر کیسے آئے گا جب تک بزنس رجسٹر نہیں ہوگا؟ تو اب وہ ساری جو نئی بزنس کی نیڈز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے وہ بندہ پھر بزنس رجسٹر کرتا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے, میں اپنی انکم کو ڈکلیئر کرتا ہوں, میں ٹیکس بھی دیتا ہوں, کیونکہ اب میں نے اس کو ایکسپینڈ کرنا ہے, بڑے لیول پہ لے کے جانا ہے, تو میں نے یہ ہرڈلز ہیں, یہ چیلنجز ہیں, ٹھیک ہے, ان کو میں نے فیس کرنا, کیونکہ جو بینیفٹس ہیں وہ مجھے زیادہ ہیں یا میرے امپلائیز کو زیادہ ہیں. ایونچولی اکثر موٹیویشن جو بزنس اونرز کی رجسٹر کرنے کی اس لیے بھی ہوتی ہے کہ وہ انویسٹمنٹ اٹھانا چاہتے ہیں اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. پہلے انہوں نے ایک دکان لگائی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم نے بہت ساری برانچ, اس کے برانڈ کی شکل دینی ہے, بہت ساری برانچز وغیرہ کھولنی ہیں, تو اس کو پھر وہ رجسٹر کرتے ہیں. اینڈ دین رجسٹر سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ 1 سال 2 سال کے اندر وہ اپنی ایک فائنینشیل بکس دکھا کے وہ انویسٹمنٹ ریز کر سکتے ہیں. انویسٹر کے پاس جائیں گے, انویسٹر ایسے منہ اٹھا کے آپ پہ پیسے تو نہیں لگائے گا انلیس اینڈ انٹل وہ آپ پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. لیکن انویسٹر کہے گا یار مجھے اپنی فائنینشیل بکس دکھاؤ تاکہ میں اپنے اکاؤنٹنٹ کو دکھاؤں. تو اس کے لیے پھر بزنس رجسٹریشن کرنا ضروری ہو جاتی ہے, اور آپ کا وہ رجسٹرڈ بزنس 1-2 سال چل رہا ہو تاکہ آپ انویسٹمنٹ ریز کر سکیں ایکسپینڈ کرنے کے لیے. تو یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے ولید؟ مقصد یہ ہے کہ سعودی عرب میں بھی یہی چیز ہے. اگر آپ کھیلنا چاہتے ہو چھوٹا, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہو کہ یار میں چھوٹا کھیلوں بس صحیح ہے, ایسے ہی کافی ہے, تو پھر اکثر لوگ کیا کرتے ہیں, وہ سعودی کے نام پہ بزنس رجسٹر کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے رہتے ہیں. لیکن اس کا مسئلہ یہ ہے, کیونکہ آپ پاکستان میں نہیں ہو, آپ سعودی عرب میں ہو, اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بزنس آپ اس پہ کام کر رہے ہو, لٹ سے آپ نے 10 سال کام کیا, 15 سال کام کیا, 30 سال کام کیا, اتنے سال آپ نے اس پہ کام کیا, ایک لیگیسی بن گئی ہے, آپ کا ایک نام بن گیا مارکیٹ میں. جو محنت آپ کو سٹارٹ میں کرنی پڑ رہی تھی وہ اب بعد میں جا کے نہیں کرنی پڑی, کیونکہ آپ کا نام بن گیا, آپ کا ایک مارکیٹ میں آپ کی ایک برانڈ بن گئی ہے. ناؤ امیجن ولید, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آپ یہ پوڈ کاسٹ ماشاء اللہ چلا رہے ہو, اور آپ یہ پوڈ کاسٹ چلا رہے ہو, آپ لٹ سے 5 سال کے بعد آپ نے جو جناب کوئی تھاؤزنڈز آف انٹرویوز کر لیے ہیں, اور اب آپ کو مارکیٹ میں لوگ جانتے ہیں کہ یار ولید اگر کوالٹی کانٹینٹ سننا ہے تو ولید کا پوڈ کاسٹ ہے, اس پہ ہم نے جانا ہے. لیکن 5 سال کے بعد ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی ویب سائٹ کی ڈومین وغیرہ بنائی ہوئی ہے یا جو بھی ہے, وہ کوئی کسی طرح کوئی چرا لیتا اور پورا ہی پوڈ کاسٹ آپ کا ہائی جیک کر لیتا, خدا نہ خواستہ. تو which is practically impossible, I know that, but let's take a hypothetical example, کیونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ آپ کے فیس کو جانتے ہیں. لیکن لیٹس سے اگر اس طرح ہو جاتا ہے تو آپ کی وہ جو 5 سال کی محنت ہے وہ بیسیکلی اگلا بندہ اس نے راتوں رات لے لیا, ٹھیک ہے. اسی طرح جو اکثر لوگ یہاں پہ بزنس کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ چیز غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے ٹیمپرری وہ کر رہے ہیں سعودی کے نام پہ, لیکن جب وہ لانگ ٹرم بیسس پہ کر رہے ہیں وہ ایک اس والے پوائنٹ کو نہیں انڈرسٹینڈ کر رہے کہ راتوں رات یہ ان سے چھن سکتا ہے, اور اگر چھن گیا تو وہ بیک ٹو زیرو آ جائیں گے آلموسٹ. ٹھیک ہے ان کے پاس ایکسپیرینس ہے, لرننگ ہے, وہ دوبارہ اسٹارٹ کر سکتے ہیں, اینڈ دے ول بی بیٹر آف دین دے ور 30 ایئرز اگو. لیکن پھر بھی ایک ڈرا بیک تو ایک اور بندہ ہے جو لے گیا آپ کا سب کچھ, جس نے کوئی محنت نہیں کی, کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی آپ کی برانڈ بلڈنگ میں. تو میرا جو مدعا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیکیور کریں, ٹھیک ہے. آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ لانگ ٹرم تک چلے گا, آپ اس کو سیکیور کریں. اور ٹھیک ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں گورنمنٹس کی, مشکل ہیں, ہر جگہ پہ مشکل ہوتی ہیں, صرف یہاں پہ نہیں, اور یہاں پہ اور ایزی ہو رہی ہیں بیکاز دے وانٹ مور بزنسز ٹو کم ان سعودی. تو ان کو انڈرسٹینڈ کریں, اور ایٹ لیسٹ اپنے آپشنز آپ کو پتا ہوں کہ کیا ہیں. بے شک ڈیسائیڈ بعد میں جو بھی آپ کریں آپ کی مرضی ہے, لیکن آپ آپشنز تو جانیں, ٹھیک ہے. آپ ایسے نہیں کہ یار آنکھیں بند کر لیں اور کچھ سنیں ہی نہ, آپ آپشنز جانیں, آپ دیکھیں کہ آپشنز آپ کے پاس ہیں کیا, تاکہ پھر جب آپ کے پاس الگ الگ آپشنز ہوں گے تو پھر یو ول بی ایبل ٹو ٹیک این ایجوکیٹڈ ویری نائس. ڈیسیژن. اچھا
اچھا میں آپ کی ویڈیوز بھی کافی میں نے دیکھی ہیں، تو اس میں جو ایک لائسنس فیس ہوتی ہے کسی بھی بزنس کو اسٹارٹ کرنے کے لیے، تو اٹس ویری ہائی ایز کمپیئر ٹو پاکستان. آئی تھنک اٹس لائک ایک سال کی کوئی 20-30 ہزار یا 15 ہزار کچھ طرح. لیکن سعودی عرب میں اٹس ویری ہیوج، تو ہیوی. تو اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا سعودی بھی یہ پے کرتا ہے، یا سعودی وہاں کا نیشنل ہونے کی وجہ سے وہ اس کو اتنی ٹینشن نہیں ہوتی، وہ اپنے نام پہ سول شپ جو آئی تھنک اسے کہتے ہیں وہ اوپن کر سکتے ہیں، تو یہ یا اس پہ بزنس کر سکتے ہیں؟ جی سعودی جو ہے بیسیکلی سول پروپرائٹرشپ جس کو ہم پاکستان میں کہتے ہیں، یہاں پہ مؤسسہ کہتے ہیں، وہ اوپن کر سکتے ہیں. ہم ایز اے ایکسپیرٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈو دیٹ، اینڈ وچ از ویری گڈ، کیونکہ جو سول پروپرائٹرشپ ہوتی ہے وہ اس ٹائپ وہ جو بزنس ہے وہ ڈینجرس ہے. کیوں کہ لیٹ سے آپ کا کوئی کسٹمر آپ کے بزنس پہ آ کے، آپ ایک ریسٹورینٹ کھولتے ہو سول پروپرائٹرشپ کے اوپر، کوئی آپ کا کسٹمر آ کے آپ پہ کیس کرتا ہے آپ کے بزنس پہ، تو بزنس اگر وہ کیس ہارتا ہے تو بیسکلی آپ وہ کیس ہار رہے ہو، اور جو بھی جرمانہ ہے وہ آپ او کرتے ہو. لیکن جو لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی ہوتی ہے، ایل ایل سی ہوتی ہے جو آپ بناتے ہیں، جو کہ ایکسپیرٹ صرف ایل ایل سی بنا سکتا ہے سعودی عرب میں، ٹھیک ہے، وچ از ویری گڈ فار اس، بیکاز اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سول پروپرائٹرشپ کتنی ڈینجرس چیز ہے. آپ لیٹ سے ارامکو کے ساتھ ڈیل کر رہے ہو، ارامکو خدا نہ خواستہ آپ نے ان کو مال سپلائی کیا، آپ کے کسی امپلائی نے غلطی کر دی، مال اس کے اندر کوئی فالٹ آ گیا، اور اٹ ڈیمیج سم تھنگ ان ارامکو، اور ارامکو والے جناب دے آر لائک ان کا بجٹ ٹریلینز میں، وہ کیس کرتے ہیں آپ پہ لاکھوں کا، لیکن اٹس نتھنگ فار دم ایون اف دے لوز دا کیس. لیکن آپ کے لیے وہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے، اور آپ سول پروپرائٹرشپ کے اوپر آپ بزنس کر رہے ہو، ٹھیک ہے، آپ ابھی آپ کا بزنس اسٹارٹ نہیں ہو اور آپ یو آر لوزنگ منی. لیکن ایل ایل سی میں یہ ہوتا ہے کہ لائبلٹی لمیٹڈ ہو جاتی ہے ٹو دا کمپنی اونلی، کمپنی کے اونرز پہ کوئی لائبلٹی نہیں ہوتی. اگر کمپنی لیٹ سے ایون اس کا دیوالیہ بھی ہو جاتا ہے، جو کمپنی کا اونر ہے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. آپ کا جو سوال ہے کہ 62,000 ریال سروس لائسنس کی فیس ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پہلے سال وہ 12,000 ریال ہوتی ہے، اگلے سال وہ 62,000 ریال ہوتی ہے. وہ جو فیس ہے ان شارٹ ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو، ماہانہ 5,000 ریال بنتی ہے. اینڈ آئی نو پرسنلی سو مینی پیپل جو کہ سعودی عرب کے نام پہ بزنس کر رہے ہیں، اینڈ دے پے مور دین دیٹ ٹو دم، ٹھیک ہے، پلس خجل خواری زیادہ ہوتی ہے، ضلالت بھی اور ہوتی ہے. دے کین ناٹ ایون ٹریول، کیونکہ آپ کو بار بار ان کو بولنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے امپلائر ہیں، کہ یار ہماری ایگزٹ انٹری لگا دیں. تو یار 5,000 ریال پر منتھ جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے، اف یو کنسیڈر دیٹ یو آر ایکچولی سیلنگ ان دا سعودی مارکیٹ، ٹھیک ہے. آپ کے کسٹمر پاکستان میں تو نہیں ہے، آپ کے کسٹمر سعودی عرب میں ہیں، بائنگ پاور یہاں پہ ہائی ہے، ٹھیک ہے، پروفٹ مارجن جو ہے وہ یہاں پر زیادہ ہے، کیونکہ اوور آل جو لوگ ہیں ان کے پاس ڈسپوزیبل انکم زیادہ ہے یہاں پہ، بزنسز کے پاس بجٹ زیادہ ہے یہاں پہ. تو وہ 5,000 ریال پر منتھ یا 62,000 ریال اینولی اٹ بیکمز میننگ لیس اگر آپ کے پاس آپ یہاں سیل کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ یہاں پہ بزنس کر رہے ہو. ناؤ اگین دیر از اندر آپشن جو کہ انٹرپرنورشپ لائسنس ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی اسٹارٹ اپ ہے اینڈ دین یو کین پروو یور سیلف دیٹ یو آر این انٹرپرنور، یو کین گو ود دی انٹرپرنورشپ لائسنس جو کہ سروس لائسنس کی ایک ٹائپ ہے. اس میں 62,000 ریال آپ کو پے نہیں کرنے ہوتے، اس میں 2,000 ریال آپ کو سالانہ پے کرنے ہوتے ہیں فار دا نیکسٹ 5 ایئرس. ویری نائس، ویری نائس. 40 منٹس تھا تو اٹس 53 منٹس. سوری فار اس کو ڈیلے. تو آپ کے پاس ٹائم ہے یا پارٹ 2 کبھی رکھ لیں گے، کیونکہ دیکھ لیں کیونکہ کوشچن تو ہیں تھوڑے سے. وہ نو وریز ہم پارٹ 2 رکھ سکتے ہیں، اینڈ وی کین گو ود دا پارٹ 2 انشاءاللہ. چل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. تھوڑا کیونکہ اس میں بھی آپ کے جو یہ کمپنی والا ہے یا اس میں آپ نے جو لرنس ہوئی اور پورا وہ اس پہ بات کریں گے. تو آج کا جو تھا وہ تھوڑا سا آپ کا خود کا بیک گراؤنڈ اور اس طرح کی ہم نے کور کیے. تو انشاءاللہ جب بھی آپ اویلیبل ہوں گے انشاءاللہ ہم جو ہے اس حساب سے پارٹ 2 اس کا رکھ لیں گے. ایبسلیوٹلی پلیجر اسپیکنگ ٹو یو. اوکے، تھینک یو احمد بھائی. اٹ ول بی ویری جو مزہ آیا آپ کو پوڈ کاسٹ میں اینڈ کوشچن کیے. تھینک یو احمد. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اوکے، اللہ حافظ.